الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ انما بے شک حرم علیکم تم پر حرام کر دیا گیا المیتۃ مردار کو، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بہ اور جس ذبح کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ میتہ مردار ہر وہ جانور جسے طبی طور پر آپ ذبح نہ کر سکے اور طبی موت مر گیا ہے تو وہ مردار میں شامل ہے۔ جیسے اس کو موت آ گئی ہے لیکن آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا ہے تو وہ مردار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں دو مردار کو جائز قرار دیا ہے، جس میں ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ والدم اور خون یعنی بہتا ہوا خون، اور اسی طرح دو خون جو ہے وہ حلال ہیں، جیسے تیلی جو ہوتی ہے اور جو جیسے کلیجی آپ کہتے ہیں، یہ دو چیزیں جو ہیں نا ان میں خون موجود ہوتا ہے لیکن وہ حلال ہے، جمع ہوتا ہے۔ ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کے گوشت کے حرام کرنے میں بے شمار حکمتیں ہیں، جو میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ یہ اس کے اندر بہت ساری قباحتیں ہیں، صحت کے اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی، اور انتہائی گندہ جو ہے نا یہ جانور ہے جو گندگی کو پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی غیرت اس کے اندر نہیں ہے جیسے کہ دوسرے جانوروں میں ہوتی ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دی ہے، ہاں جی ہمارے لیے تو سب سے بڑی حجت یہ ہے نا، ہم طب کو تو نہیں مانیں گے، اصل چیز تو یہ ہے ہم جو حرام مان رہے ہیں وہ طب کی وجہ سے نہیں مان رہے بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے مان رہے ہیں۔ وہ مالک ہے، مختار ہے، جس کو چاہے وہ حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے، ہاں جی۔ اور فعل الحکیم لا یخلو فعل الحکیم من الحکمہ، کہ جو حکیم کا فعل ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس لیے حلال کیا ہے۔ جن کو حرام کیا ہے ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اگلے الفاظ جو ہیں یہ بڑے وما احل لغیر اللہ بہ، اور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارا جائے۔ جو لفظی ترجمہ اس کا بنتا ہے وہ تو یہی ہے کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کو پکار لیا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکار لیا جائے۔ لیکن ہم لفظی ترجمے کے پیچھے نہیں جائیں گے، اسلاف نے متقدمین نے جو اس کا معنی کیا ہے اور اس کی تفسیر بیان کی ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ اگر آپ پیچھے بلکہ اگر 2 صدی پیچھے چلے جائیں، اب جتنے مفسرین کو پڑھیں گے کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات میں، ہر کوئی اس پر متفق ہے، کوئی ایک تفسیر بھی نہیں دکھا سکتا جس نے یہ معنی کیا جو آج معنی کیا جا رہا ہے۔ جدید دور کے جو
علماء اس کا معنی کریں، ایسا نہیں ہے، انہوں نے اس کو صاف بیان کیا ہے کہ اس کا معنی یہی ہے کہ جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، ذبح کے وقت جب نام لینا ہے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا جائے تو پھر وہ حرام ہے، اس میں سب کے اتفاق ہے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ یہ جس پہ اللہ کا نام کے بغیر کسی کا نام لے لیا ہے، ذبح کے علاوہ بھی آپ نے اس کو مخصوص کر دیا ہے تو یہ حرام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس کا عام دیکھتے ہیں کہ جب آپ قربانی کا بکرا لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یہ قربانی کا بکرا ہے، یہ کہتے ہی نہیں کہتے، تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو قربانی غیر اللہ ہے، اللہ تو نہیں ہے، تو یہ لفظ کہنے یہ کیا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، یہ کسی افضل کا جانور ہے، یہ فلاں کا جانور ہے، تو کیا آپ اس کو حرام قرار دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اصل بات یہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے وہ ان کے عقائد قریش مکہ کے خصوصی طور پر اور عرب کے اندر جو عقائد ہیں باطلہ ان کا رد فرماتا ہے اور ان کی اصلاح فرما رہا ہے قرآن۔ دیکھیے اس وقت کیا تھا کہ وہ لات و عزا جو ان کے بت تھے ان کا نام ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ لفظ کہتے ہیں نا، وہ اللہ کا لفظ نہیں لیتے، وہ بسم اللات والعزا یہ لفظ کہہ کہ پھر جانور کو ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس سے روکا ہے کہ آپ لات و عزا کا نام نہ لیں بلکہ کیا رہیں، اللہ کا نام لیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے سوا ذبح کے وقت دوسرے کا نام نہ لیں، اگر ایسا لیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ یہ تو بتوں کی بات ہے نا، ہمارا عقیدہ یہ ہے، عالم اسلام کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ اگر سب سے اعلیٰ ترین مخلوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام لے کے ابھی ذبح کے وقت اگر ذبح کیا جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گا اور شرک ہے یہ اور کفر ہے یہ بات۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو بکرا میں نے لیا ہے یہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصالہ ثواب کے لیے، حضور کے میلاد کے لیے لے رہا ہوں، تو یہ حرام ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہے، جب تک کہ آپ ذبح کے وقت ایسا نہ کریں گے۔ اور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو ہے نا یہ لفظ جو اوہلا اس کا معنی وہ کیا فرماتے ہیں؟ اب ان سے زیادہ فصیح و بلیغ کون ہے اور قرآن کو سمجھنے والا کون ہے جس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ علی جو ہیں وہ علم کے شہر کے دروازہ ہیں۔ ہاں جی، وہ فرماتے ہیں اوہلا کا لفظ ذبح کے معنی میں لغتاً عرفاً مستعمل، بعض لوگ کہتے نہیں ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اوہلا کو ذبح کرنے کے معنی میں استعمال کیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ذبح کے معنی میں اس کو استعمال کیا ہے۔ وہ آپ کا قول ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں اذا سمعتم اليہود والنصارى یحلون لغیر اللہ فلا تأخذوا فلا تأکلوا، جو جب غیر مجوس یہ جو ہیں یہود و نصارہ جب وہ یحلون لغیر اللہ اللہ کے نام پہ ذبح کر دیں، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کریں تو اس کو نہ کھاؤ۔ حالانکہ کتابی کا ذبیحہ جو ہے نا وہ شریعت نے حلال قرار دیا ہے، لیکن اگر وہ نام آپ کے سامنے لے دیں کس کا، غیر اللہ کا، اور پھر ذبح کریں تو پھر آپ اس کو نہ وَإِن لَمْ تَسْمَعُوهُمْ، اور اگر آپ نہ سنیں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ نَبَأَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا يَقُولُونَ، تو اللہ تعالیٰ دیکھیے یعنی جب تم سنو کہ یہود و نصارہ غیر خدا کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں تو اس کا ذبیحہ نہ کھاؤ، اور اگر نہ سنو تو کھا لو، اگر نہ سنو تو کھا لو۔ کیوں؟ اس نے ذبح کو حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے، کہ ذبیحہ کو حلال کیا ہے کس کے، جو یہود و نصارہ جو کتابی ہیں ان کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا ہے،
لیکن اگر وہ ذبیحہ پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے دیتے ہیں، یا کسی نبی کا نام ذکر کر دیتے ہیں، یا کسی بت کا نام ذکر کرتے ہیں، تو اس کو نہیں کھانا ہے۔ تو یہاں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کا معنی کیا کیا؟ ذبح کے وقت ذبح کرنا، وما اہل لغیر اللہ، اللہ کے غیر کے لیے ذبح کیا گیا ہو تو پھر وہ حرام ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس مہمان آتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ میرے فلاں مہمان آ رہے ہیں، میں نے ان کے لیے یہ بکرا ذبح کرنا ہے، ظاہر ہے آپ ان کی میزبانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کو وہ کھلائیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا؟ حرام نہیں ہوگا۔ حرام تب ہوگا جب آپ ذبح کے وقت وہاں غیر اللہ کا نام لیں گے۔ اگر نہیں لیتے ہیں تو وہ حلال ہے، وہ آپ کسی مہمان کے لیے کریں، کسی نبی کی اصالِ ثواب کے لیے کریں، کسی بزرگ کے اصالِ ثواب کے لیے کریں، اپنے والدین کے لیے کریں۔ جیسے لوگ اپنے والدین کے لیے قربانی نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ جانور جی میں نے اپنے ابا جی کے لیے لیا ہے، یہ اپنی ماں کے لیے لیا ہے، تو وہ حرام، کوئی بھی اس کو حرام نہیں کہتا، کوئی بھی اس کو حرام نہیں کہتا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں یہ غوث پاک کے لیے تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ کیسا عجیب فلسفہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی میلاد کے لیے، حرام ہو گیا جی، کیوں جی؟ حضور کا نام لیا ہے، تو اپنے ابے کا نام لے تو وہ حلال، تو نبی پاک کا نام لیا جائے تو وہ حرام۔ یہ کیسا ہے؟ یعنی یہ خود گھڑ لی گئی ہیں یہ باتیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، پھر جو لاچار ہے، یعنی اضطرار کی حالت ہے اس پر کہ اب وہ بچ نہیں سکتا ہے، حرام کھانے کے سوا وہ بچ نہیں سکتا، بھوک اتنی ہے اور حلال ملتا نہیں ہے، اب وہ بے قدر ضرورت بچنے کے لیے کھا لے، اس کو اجازت ہے۔ غیر باغ، لیکن اس کی خواہش تو نہیں ہے، یہ خواہش تو نہیں ہے وہ حلال کھائے، لیکن اب مجبوری ہے۔ ولا عادن، نہ ہی وہ اس پر حد سے بڑھنے والا ہے، حد سے بڑھنا بھی اس کا مقصود نہیں ہے کہ اللہ نے حرام کیا میں اس کو حلال کر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، ایسے شخص کی اس حرکت کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف فرما دے گا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور نہ کہو جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یعنی خود اپنے پاس سے کہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تم کون ہو کسی کو حلال اور حرام قرار دینے کے لیے؟ حلال اور حرام کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات، جس نے پیدا کیا ہے وہ حلال وہ بیان کرے گی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، خود اپنے پاس سے ایسا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تم اللہ پر جھوٹ باندھتے کہ اللہ نے اس پر ان کو حلال قرار نہیں دیے جنہیں تم حلال قرار دے رہے ہو، اور اللہ نے انہیں حرام نہیں کہا جنہیں تم حرام کہہ رہے ہو، یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کیونکہ یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کا بھلا نہیں ہے، وہ فلاح نہیں پانے والے۔ متاع قلیل، تھوڑا برتنا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ جو فائدہ آپ لے رہے ہیں آرام سے، یہ تھوڑی دیر ہے، یہ کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، اس کی ایک حد ہے، آپ کی عمر کی ایک حد ہے، آپ چلے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہاں کیا ہے؟ وہاں عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلِ، اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائی وہ چیزیں جو پہلے تمہیں ہم نے سنائی ہیں، ہم نے جو سنا دی ہیں، ہم نے یہودیوں پر ان کو حرام قرار دے دیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ان کی سزا تھی کہ ہم نے حلال کو بھی ان پر حرام قرار دے دیا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم تو ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ فرماتا ہم تو ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو رحم کرنے والے ہیں، شفقتیں کرنے والے ہیں، یہ ظلم جو انہوں نے کیا خود اپنے آپ پر، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ،
ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہاں وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ گناہ گار وہ ہیں جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا یہاں سے رکنا ہے، وہ اس کے باوجود خود جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، لیکن بعض ہیں بشری تقاضوں سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اللہ سے کو بغاوت کرنے والے تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جہالت کا معنی یہ نادانی سے غلطی ہو جاتی ہے، جھوٹ بولنا تو نہیں چاہتا لیکن بولا گیا ہے، ہاں جی، اب وہ کوئی نا غلطی کرنا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن ہو گئی ہے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ثم تابوا من بعد ذالک، اگر یہ گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیں، اللہ اکبر، وہ توبہ کر لیں گے، وہ اصلحوا، اور سنور جائیں گے، غلطی ہو گئی ہے، اب پچھتاوا آ گیا ہے، ہاں جی پچھتانا شروع کر دیا، غلطی ہو گئی ہے، پشیمانی ہے، اب ندامت ہے، اب وہ آئندہ ایسا نہ کریں، اپنی اصلاح فرما لیں۔ اللہ فرماتا ان ربک من بعدها، اس کے بعد بھی تمہارا رب لغفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد بھی ان کے گناہ کو دیکھ کر، لیکن وہ عاجز آ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، غلطی ہو گئی مولا، میں چاہتا تو نہیں تھا لیکن نادانی میں ایسا ہو گیا ہے، تو مجھے معاف کر دے، توبہ کر لے، اور اس کے بعد وہ اصلاح بھی کرے گی، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، اللہ سے وعدہ کرتا ہے میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اس کے بعد، یعنی یہ الفاظ اس نے توبہ کے کیے ہیں اور اپنی اصلاح کر لی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کا رب اے محبوب پھر ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔